محمد نصیر اللہ خان اور دوسرا محمد اشرف علی خان، محمد طارق، پھر اس کے بعد شعبہ ناظرہ میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ سید ایان محمد ایان کچوڑی، دو ہیں، سید ایان اور ایک محمد ایان، محمد حفیظ اللہ، محمد التمش، محمد ابو سعید، محمد معیز خان، محمد سعد، یہ طلبہ کوئی چھوٹ گئے؟ نہیں جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ تو چھوٹا انعام ہے جو نظر آ رہا ہے، اصل انعام تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بہت مختصر بات ہوگی، آپ حضرات تشریف رکھیں، بہت تسلی سے میری باتوں کو سنیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں ایک تو شب قدر ہے، وہ 27 رمضان کو آتی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، باقاعدہ ایک سورت ہے سورۃ قدر کے نام سے، اور یہ شب برات ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ایک صحیح حدیث بھی ہے اس کی فضیلت میں۔ اور ایک اور بات ہے، شب معراج عوام میں مشہور ہے۔ دیکھیے معراج کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، لیکن معراج کے واقعے کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن معراج کی رات میں جاگنے کا کوئی ذکر حدیثوں میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے آپ کو بہت واضح اور کلیئر رہنا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، ایسا تو ہوا ہے اسلام میں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شب قدر کی، کبھی شب برات کی، کبھی جمعہ کے رات کی، اور کبھی ایسا ہوا کہ ذی الحجہ کی 9 راتوں کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ رمضان کی فضیلت، شعبان کی فضیلت، محرم کی فضیلت، 10 محرم کی، یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن حضور نے کسی دن کی نحوست ارشاد فرمائی ہو، کسی مہینے کو منحوس قرار دیا ہو، ایسا پوری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی یاد رکھنا چاہیے کہ برکت و نحوست اعمال کے راستے سے آتی ہے۔ برکت والے اعمال کریں گے تو برکت آئے گی، نحوست والے اعمال کریں گے تو نحوست آئے گی۔ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، جہاں جا کر بیٹھا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر برباد ہو جائے گا، اس کے بیٹھنے سے گھر برباد نہیں ہوتا، جو گھر پہلے سے برباد ہو گیا ہے، برباد شدہ گھروں میں بسیرا کرنے کی عادت ہے الو کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیچارہ الو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جاتے جاتے اگر بلی آڑے چلی جائے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ بلی کی وجہ سے ہماری بلڈنگ شیک ہو جاتی ہے، بلی نفع نقصان کی مالک بن گئی بیچاری، اتنی بے بس عاجز۔ تو یہ سب واقعات ہیں اور یہ سب خرافات ہیں، اس لیے اپنے عقیدے کو درست کر لینے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اب تشریف فرما ہے، پوری طرح متوجہ ہے مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ۔ حضور نے جب خبر دی ہے تو یہ بات پکی ہے، یہ بات 100% پکی ہے۔ دودھ تھنوں سے نکلنے کے بعد واپس دوبارہ تھنوں میں واپس جا سکتا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا شان نزول سناتا ہوں، تسلی سے سنیے گا۔ حضرت عائشہ کی باجی تھی، حضور کے کئی بیویاں تھیں، ایک بیوی کے گھر حضور ایک رات گزارتے تھے۔ اگر کسی کے
کئی بیویاں ہوں تو اس رات اس بیوی کے باری کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے ساتھ رات گزارنا گناہ کبیرہ ہے۔ لوگ نکاح کرنے کو کھیل سمجھتے ہیں، شرائط اتنے سخت ہیں کہ لوہے کے چنے ناک سے چبانا ہے۔ کس کے چنے ہیں؟ لوہے کے چنے ناک سے چبانا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور بیوی کے ساتھ کیسا لیٹتا، آپ کیسے لیٹے ہوئے تھے؟ تو اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے تشریف وہاں سے کھسک گئے، اس کے بعد آہستہ سے کیواڑ کھولا۔ اس بقی جنت البقیع جو لوگ مدینہ گئے ان کو معلوم ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اسے آرام کر رہے، حضور پر سلام پڑھ کر آپ جائیں گے تو سامنے جنت البقیع مدینے کے قبرستان کا نام ہے۔ مکے میں جو قبرستان ہے اس کا نام جنت المالا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جب تک دین کی خدمت لینا ہو پوری دنیا میں دین کی خدمت لے۔ ابھی تو تمہارا جا رہا ہے لیکن مرنے کا وقت آیا تو اللہ یا تو مکے کی یا تو مدینے کی موت عطا فرما۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، اب سناتا ہوں ذرا سنیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مکے میں یا مدینے میں مرتا ہے تو قبر سے مامون اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت میں اس کی سفارش کر کے جنت میں بھیجوں گا۔ تیسری فضیلت حضور نے فرمایا جو آدمی مکے میں یا مدینے میں مرے گا فلا کتاب علیہ ولا حساب، نہ حساب نہ کتاب، سیدھے جنت میں جائے گا۔ مکہ مدینہ تو مرنے کی ہی جگہ ہے، لوگ مکہ مدینہ جا کر آتے کیسے ہیں؟ میں مرتبہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب کے ساتھ میں تھا، زین العابدین صاحب کے ساتھ، سارے قطار ہو رہے تھے حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو، بہت قریب ہوا تو دیکھو یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میں تو مرنے آیا تھا۔ میں تو کیوں آیا تھا؟ میں تو مرنے آیا تھا لیکن زندگی مقدر ہے، پھر جائیں گے، پھر جب تک مقدر ہے دین کی خدمت کریں گے، ہم پھر مرنے یہیں آئیں گے۔ ہمارے بعض اکابر اپنے زندگی کے آخر میں مرنے مدینہ گیا۔ جب بات لمبی ہو گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت البقیع کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں گئے اور حضور دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے خیال یہ ہوا، حضرت عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں چپکے سے دوسری بیوی کے گھر تو نہیں چلے گئے، بیوی ہوتی ہے، کہیں دوسری سوکت کے گھر تو نہیں چلے گئے، اس لیے آہستہ آہستہ قدم رکھ کر دیکھ رہے حضور کہاں گئے تو دیکھا حضور جنت البقیع گئے۔ اس کے بعد جب حضور وہاں دعا میں مشغول ہوئے، مرحومی کے لیے حضور نے دعا فرمائی، جبریل آئے اور جبریل نے حضور کو کہا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، عرب کا مالدار قبیلہ ہے، بکریوں کے پالنے والا قبیلہ ہے، اس کے بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرمائیں گے، اسی لیے اس کا نام شب برات ہے۔ جہنم سے آزاد فرمائیں گے، بری کہتے ہیں آزاد ہونے کو، کہتے ہیں نا جیل سے بڑا عزت بری ہوا، اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ جبریل نے خبر دی تو حضور دعا کر کے ابھی اندازہ ہوا حضرت عائشہ کو کہ دعا ختم ہو گئی تو دوڑی دوڑی پسینہ پسینہ ہو گئے، آ کر لیٹ گئی۔ یہ ایک ہی مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی حضور قبرستان جاتے تھے، یہ شب برات ہونے کی وجہ سے نہیں، خیر تو حضرت عائشہ آ کر لیٹ گئی، اس کے بعد فوراً حضور آئے تو حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی تھی، اس طرح دوڑ کر آئی نا تو حضور کو اندازہ ہو گیا تو ہاتھ رکھ کر کے حضور نے پوچھا عائشہ، کہا عائشہ شیطان انسان کے بدن میں خون کے ساتھ چلتا ہے، ان الشیطان یجری مجرى الدم، یہ فرمایا عائشہ تمہیں گمان ہوا ہوگا، بدگمانی ہوئی ہوگی کہ میں دوسری بیوی کے گھر گیا تھا، نہیں میں تو جنت البقیع گیا تھا، یہ پوری حدیث ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں جس میں شب برات کی فضیلت ہے، تو یہ مغفرت کی رات ہے، لیکن 9 ایسے افراد کا ذکر کیا ہے
پوری حدیثوں کو جوڑنے سے. جمعہ میں 2-3 کا میں نے ذکر کیا, وقت ہو گیا, دعا کرو کہ مختصر آپ کو سنا دوں کہ کون ایسے 9 قسم کے بدنصیب افراد ہیں اس امت کے. حضور نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان 9 قسم کے افراد کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہونی ہے. اسی لیے ان گناہوں سے توبہ کرو, تمہارے ہی اختیار میں ہے, توبہ تمہارے اختیار میں ہے. اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن تم نے خود دروازے بند کر رکھے ہیں. تمہارے یہ ہاتھ میں چابی ہے. 9 افراد. سب سے پہلے کیا حضور نے فرمایا کہ مشرک کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی. مشرک کی جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے. آج آپ بیٹھے ہیں, آج کا نفع یہی ہے, سب سے بڑا نفع یہی ہے آج کا. ایک تو یہ ہے کہ شرک سے توبہ کر کے جاؤ. دوسرا, اللہ سے آج کی رات رو کر, دل گرا کر نماز کی توفیق مانگو. اللہ کو آج منگوا لے کسی طرح, اللہ کے صدمے پر پڑ جاؤ. آج اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دو. بہت مانگا سال بھر, لیکن آج کے اس خصوصی وقت میں, اس اللہ کے خصوصی دربار میں جب اللہ تعالیٰ پوری طرح متوجہ آسمان دنیا پر, آسمان دنیا کہتے ہیں یہ قریب والے آسمان کو, دنیا کہتے ہیں قریب کو, قریب والے آسمان پہ. کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, ذات میں شریک کرتا ہے تب, صفات میں شریک کرتا ہے تب, ذات میں 2 خدا مانتا ہے تو بعضوں میں لکھا ہے کہ ہندو 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں. توبہ کرو اور یہ دل سے میرے ساتھ آج میرے بھروسے پر آج کہو کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. ارے ایک بیوی اگر اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں, کتنا غصہ آتا ہے شوہر کو. میری بھی بیوی ہے تو اس کا مطلب کسی دوسری کی نہیں ہے. بیوی اپنی محبت میں دوسرے کو شریک کرنا نہیں پسند کرتی, تو خدا وحدہ لا شریک لہ کی بے نیاز ذات وہ اپنے ساتھ دوسرے کی شرکت کو برداشت نہیں کرتی. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہ اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر اس گناہ کے ہوتے ہوئے میرے پاس آؤ گے تو میں نے دنیا میں ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ میں اس ایک گناہ کی معاف کرنے والا نہیں ہوں. دھوکے میں نہ رہو, اندھیرے میں نہ رہو. جو صفات میں شریک کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے, اور یہ سمجھتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی روزی دے گا, اللہ کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ بچے دے گا, اللہ کے علاوہ بھی کوئی میرا کاروبار چلا دے گا, اللہ کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ میری ضرورت کو پوری کر دے گا. کوئی ایسا سمجھتا ہے تو شرک کرتا ہے, اسے آج کی رات توبہ کر لینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے اللہ میں آج شرک سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما. ہاں, اپنے اوپر رحم کرو. بڑی ہمدردی اور خیر خواہی سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. مشرک جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا, کافر کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ نے مشرک پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اسے رہنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا گناہ بتائیں کیا ہے؟ کینہ. سینہ را از کینہ پاک دار. سینے کو, یہ سینہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے, یہ اللہ کے رہنے کا محل ہے. اس میں لوگوں کی دشمنیوں کو جگانا دو, اس میں لوگوں کی نفرتوں کو جگانا دو. بہت پاک و صاف کرو, یہ اللہ کے رہنے کا گھر ہے. حضور نے فرمایا کہ لا تحاسدوا, حسد نہ کرو, ولا تناجشوا, ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو, موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو, دھوکہ نہ دو کسی کو. دھوکہ دہی عام ہو گئی ہے, ایسا لے کے بھاگ رہے. اتنے زیرو تو جانتے بھی نہیں. کیلکولیٹر فیل. کوئی بات
کو نتیجے کے اعتبار سے ضرور ذلیل کرتی ہے. کتنی کمپنیاں ہمارے سامنے ڈوب گئی, کتنے لوگوں نے پیسے ڈوبے دیے, اس کے بعد اب بھی کوئی اگر کمپنی کھولے گا تو اسے بھی کاغذ مل جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت کرو. ولا تناجشوا ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو, خیر خواہی کرو, ہمدردی کرو. اچھی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ, پوری کی پوری مخلوق اللہ کی فیملی ہے, اللہ کا کنبہ ہے, یا اللہ کا گھرانہ ہے. اس کے بعد فرمایا احب الخلق الی اللہ من احسن الیہ, یعنی جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اپنی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے. میں عجیب حدیث اور سناتا ہوں میں آپ کو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی بیٹھ کر یہاں دعا کر رہا ہے, اللہ میرا غلام بھائی بامبے میں رہتا ہے, وہ بڑا غریب ہے بیچارہ, اسے اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دیجیے. یہ آدمی یہاں بیٹھ کر دعا کرتا, میرے ساتھی جہاں میرا رشتے دار حیدرآباد میں رہتا ہے, اللہ بیچارہ بڑی اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں, شادیاں ہی نہیں ہوتی, شادیاں کر دے. دعا کرتا ہے اللہ فلاں بیمار ہے میرا دوست, اسے صحت و تندرستی عطا فرما. فلاں بیچارہ تندرست ہے, کاروبار چلا دیجیے. دعا کرتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ دنیا دعا کر رہے ہیں, غائبانہ دعا کر رہے ہیں, اور اسے نہیں پتا کہ تم دعا کر رہے ہو. ایک فرشتہ بازو کھڑے ہو کر کہتا ہے اسے صحت بعد میں ملے گی, تجھے پہلے ملے گی. اسے دولت بعد میں ملے گی, تجھے پہلے دولت ملے گی. اسے عزت بعد میں ملے گی, تجھے پہلے ملے گی. اس کا کاروبار بعد میں چلنا ہے, تیرا کاروبار پہلے چلنا. اپنی ضرورتیں اگر پوری کروانا ہو تو دوسروں کے لیے دعا کرو. یہ اپنی ضرورتیں, اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے. کہاں تو دشمنیاں, کہاں عداوتیں, کہاں حسد کینہ, اور کہاں یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تم کو نماز, روزہ اور صدقے سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے, جلدی بتائیے. تو حضور نے فرمایا وہ دو لڑنے والوں کو ملا دینا, یہ نماز, روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے. اسلام کی تعلیم دیکھیے. ہم کیا کرتے ہیں, یہاں بھی آگ بھڑکا دیتے ہیں, وہاں بھی جا کر پیٹرول ڈال دیتے ہیں, اور لڑتے رہے اور مرتے رہے, ہمارا کام بنتا رہے. دوسروں کی, دونوں کی لڑائیوں میں ہمارا کام بنتا رہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جہنم میں جاؤ گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. حدیث میں یہ بھی آتا ہے, صحیح روایت ہے, پیر اور جمعرات کو نماز پیش ہوتے اللہ کی جناب میں, اس دن دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, یہ ایک شرک کرنے والا اور یہ اپنے دل میں کینہ رکھنے والا. آج دعا کرو, آج توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم جو ہے کسی کی برائی نہیں چاہیں گے. انشاءاللہ ہمارا کوئی دشمن نہیں, ہم سب کی عزت کریں گے, سب کا ادب کریں گے, سب کا احترام کریں گے, سب کے کام آئیں گے. حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. جانتے ہو تم میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے, سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ VIP پرسن, تم کا تمہیں کا سب سے ویری امپورٹنٹ پرسن جانتے ہو کون ہے؟ وہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. اگر زمین میں پنپنا چاہتے ہو, قرآن کہتا ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کا مزاج پیدا کرو. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جتنا زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پنپنے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کہتا ہے. تیسرا گناہ, سب سے بڑا گناہ, جس گناہ کرنے والے کی آج بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو دو گناہ سے توبہ ہوگی, پکی بات ہے. تیسرا گناہ قتل, ناحق کسی کو پکڑ کر قتل کر دیا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, پتہ نہیں چلے گا کہ
قتل کرنے والے کو بھی نہیں معلوم کیوں قتل کر رہا، اور قتل ہونے والے کو بھی نہیں پتا تم نے کیوں قتل کیا گیا، اندھا دھوم قتل ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں اور سستا ہو گیا ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ حضور فرماتے ہیں پوری دنیا کا ختم ہو جانا آسان ہے، لیکن یہ ایمان والے کو قتل کرنے سے اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانے سے اتنا غصہ نہیں آتا۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں آسمان اور زمین والے دونوں نے مل کر، پورے آسمان والے پوری زمین والوں نے مل کر کے یہ ایمان والے کا قتل کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ کہتے کہ میں ان سب کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دوں گا، اس لیے کہ یہ مومن کا اتنا احترام۔ قتل ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں ماحول نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے معمولی باتوں پر قتل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خودکشی کرنے والا نہیں جائے گا، یہ بدن اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ خودکشی کرنا یہ سب سے بے ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ شراب پیتا تو خودکشی کر رہی ہے، عورتیں نوکری نہیں ملی خودکشی کر رہا ہے، نوکری سے نکال دیا خودکشی کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، خودکشی مت کرو۔ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، 4 گناہ ہو گئے، 5واں گناہ زنا کرنے والا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج کو تو دیکھا کہ ہانڈی میں تازہ اور پکا ہوا گوشت رکھا ہے، دوسری طرف کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ لوگ اچھے تازے پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچے سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ امت کے وہ بدکار ہیں کہ گھر میں حلال بیوی کے موجود ہوتے ہوئے حرام راستے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، اللہ نے نکاح ایک ضرورت ہے، نکاح کو آسان کرو، عام کرو، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضور امت کی کثرت پر فخر کریں گے قیامت کے دن، ضرورت ہے نکاح کرو۔ حضرت عکاش کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، حضور نے عکاش جو لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں وہ کالے دل والے ہیں، اور شیطان کا سب سے آخری دن وہ ہے جو نیک لوگوں پر جس کے ذریعے حملہ کرتا ہے وہ عورت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ حضور فرماتے ہیں وہ عورت ہے، یہ جال ہے، شیطان کے جال ہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ اور جب جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے حضور فرماتے ہیں جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں طاعون کی بیماری ڈال دیتے ہیں، پلیگ کسے کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس کی سزا ہے دنیا کی لا علاج بیماریاں، یہ بے حیا لوگ پتہ نہیں کیا کیا کریں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی زبان کا کسی نے تجربہ نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب قوم بے حیا بن جاتی ہے، مرد عورت بے حیا ہو جاتے ہیں تو ایسی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں جس کا نام تک ہمارے بڑوں نے نہیں سنا تھا۔ اس قوم میں زنا کا رواج عام ہو جاتا ہے، بدکاری کا رواج عام ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں نوجوانوں کی موت کثرت سے ہوتی ہے، حادثات کی موت اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہی صورتحال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے بزرگوں سے سنا، مجھے اس وقت یاد نہیں کہ یہ حدیث میں ہے یا کسی صحابی کے اثر میں ہے، یہ تابعی کا قول مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا، میں نے پڑھا ہے، حوالہ انشاءاللہ کسی وقت دیں گے۔ جو آدمی بدکاری کا عادی ہو جاتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پر لقوہ پڑ جاتا ہے،
کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو ممکن نہیں رہتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پانچواں گناہ قطع رحمی کا ہے. رشتہ داریوں کو توڑنے والا گناہ. رشتہ داریوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میں یہ حدیث روزانہ ایک بار ضرور پڑھتا ہوں. مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ حدیث. اگر امت اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لے سارے اختلافات ختم ہو جائے. اس مضمون کو روزانہ ایک مرتبہ ضرور سوچا کرے. حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. اچھا ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے قیامت کے قریب لوگ اجنبیوں کو سینے سے لگائیں گے اور رشتہ داروں کو دھکا دیں گے. وعدنا صدیقہ. جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ 3 انعامات سے نوازیں گے. یہ انعام یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ڈال دیں گے. اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دیں گے. اور دوسرا اس پر روزی کے دہانے کھول دیں گے. اور تیسرا اللہ اسے بری موت سے بچا لیں گے. شارحین نے لکھا ہے یہاں بری موت سے مراد کفر کی موت سے بچا لیں گے, نفاق کی موت سے بچا لیں گے, مرتد ہو کر مرنے سے بچا لیں گے, ڈوب کر مرنے سے بچا لیں گے, جل کر مرنے سے, گر کر مرنے سے, دب کر مرنے سے اللہ بچا لیں گے. کیا کرنا ہے؟ صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تلاش کرو رشتہ دار کیا کہاں ہیں. تلاش کرو رشتہ داروں کو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ان کی ضرورتوں کا خیال کرو. غریب رشتہ داروں کو سینے سے لگاؤ. غریب رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. حضور نے فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھو, یتیموں کے ساتھ بیٹھو, تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی. ایک عجیب آیت ہے قرآن کی, ابھی چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ جو آدمی رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے اس کے سوئے خاتمے کا خطرہ ہے. اولئک لہم سوء الدار. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سنی جا سکتی ہے, اتنی تیز خوشبو, لیکن رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا. جنت کی خوشبو سے وہ محروم ہو جائے گا. اس کے بعد 6واں گناہ, اور 2 گناہ باقی رہ گئے, سن لیجیے. پھر ملاقات ہو یا نہ ہو, یہ موقع سارا مجمع جم کر بیٹھا, وقت بھی زیادہ نہیں ہوا ہے. روزانہ 1 بجے میں بھی سوتا ہوں, آپ بھی 1 بجے ہی سوتے ہیں, مجھے معلوم ہے 2-4 کے علاوہ. یہ مصیبت کو ختم کرو. رات جلدی سو کر جلدی اٹھنے کی کوشش کرو. ہر رات کے آخری حصے میں اعلان ہوتا ہے, صدا لگاتے ہیں اللہ آؤ آؤ. شب برات میں تو مغرب کے بعد شروع ہو گیا, ورنہ روزانہ یہ موقع ہے آپ کو فائدہ اٹھانے کا. اللہ کے اس آفر سے اللہ نے آفر کیا. ہر رات کے آخری حصے میں اللہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے, کوئی روزی مانگنے والا ہے, کوئی مصیبت زدہ. روزانہ اعلان ہوتا ہے. 6واں گناہ حضور نے فرمایا ایاک و اسبال الازار. یہ تخنے سے نیچے پینٹ ہو, پیجامہ ہو, لنگی ہو, ٹوپ ہو, تخنے سے نیچے نہیں. مرد کا تخنے کو چھپانا حرام ہے, عورت کا تخنے کو کھولنا حرام ہے. تخنا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے, مرد کے لیے کھولنا ضروری ہے. ہر وقت اپنا اوپر سے آ رہا ہو, کھڑے ہونے کی حالت میں. اچھا تمہیں ملے گا کیا پروفٹ ہے اس میں؟ کیا تمہاری ناک کٹ جائے گی؟ کیا تمہارا انکم زیادہ ہوگا؟ خام خواہ گناہ. حضرت مسیح خاص رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے, 2 گناہ ایسے ہیں جس میں آدمی 24 گھنٹے ملوث رہتا ہے. یہ داڑھی کٹانے کا گناہ, اور یہ آدمی تخنے سے نیچے پیجامہ یا پینٹ پہننے کا گناہ. کہ گناہ ہو رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, گناہ ہو رہا ہے, طواف کر رہا ہے, گناہ ہو رہا ہے. اور تخنے سے اوپر پہنا 24 گھنٹے
پیچھے سے آنے والا کپڑا جیسے موزے ہیں، ساکس ہے، اس سے اگر ٹخنا چھپ جاتا ہے تو وہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ کہ حضور نے حدیث میں فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تکبر کرنے والے کی گردن توڑ کر رہے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے یہ حدیث سناتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف، ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے پڑوس ملک کے فرمایا کرتے تھے انگریزوں کے کہنے سے ہمارے نوجوانوں نے گھٹنے کھول دیے۔ آپ دیکھیے فجر کے بعد کبھی واقعی کو چلے جائیے، بوڑھے بوڑھے لوگ چڈی پہن کر واک کر رہے ہیں، چڈی پہن کر۔ حضرت کہتے تھے انگریزوں کے کہنے سے ہم نے گھٹنے کھول دیے، حضور کے کہنے سے ہم ٹخنے تک کھولنے تیار نہیں۔ یہ فرمایا۔ ساتواں گناہ آ گیا والدین کا نافرمان۔ حضرت رسول قرآن مجید میں ہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو صاحبہما فی الدنیا معروفا۔ عقیدہ الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، لیکن حضور نے فرمایا اگر والدین نہ ہو، والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، زور سے نہیں بولنا، اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، ایسے بات کرنا۔ سید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ جیسے مجرم غلام، مجرم نوکر ہے لیکن مجرم ہے، سخت مزاج آقا کے سامنے کیسے دبے الفاظ میں گفتگو کرتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سب جھکا ہوا ہے، کیسے بات کرتا ہے، ڈر ڈر کر سہمے سہمے۔ ایک فرما بردار بچے کو اپنے والد کے سامنے ایسے گفتگو کرنا چاہیے، اس شرافت کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ اگر باپ کافری کیوں نہ ہو دعا کرو اس کے لیے، تبلیغ بھی بڑی نرمی سے، محبت سے، احترام سے دو، اس سے نفرت نہ کرو، ان کے کھانے کا، پینے کا، گھر کا، سواری کا، دوائی کا، کپڑوں کا انتظام کرو، دعائیں دو۔ حدیث میں فرمایا بروا آباءکم تبروا ابناؤکم، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ حدیث میں ہے۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے ضرور ملتی ہے۔ ورلڈ ایج ہوم، یہ امریکہ لندن سے آیا ہوا یہ نہایت یہ رسالت والا نظریہ، یہ کمینہ پن والا نظریہ، جن ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، پالا، پوسا، پرورش کی، دودھ پلایا، جس ماں نے پوری رات جاگ کر ہماری خدمت کی، بیمار ہو جاتے تھے، وہ ایک دن تھا وہ ماں باپ دونوں مل کر کے پوری رات جاگتے تھے، تو بچے کو کچھ حادثہ ہو جاتا تھا، ماں باپ تڑپ جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، ماں باپ بوڑھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہارے بوڑھے ماں باپ، تمہاری کمزور بیوی، تمہارے بیمار، تمہارا گھر آنے والا مہمان، اور فرمایا تمہارے بیمار، اور فرمایا کہ تمہارے جو بچے ہیں ان کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ مدد حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ روزی حاصل کرنے کا بہت طاقتور سبب ہے۔ والدین کی دعائیں لو، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں خدمت کر کے دعائیں لینے کا مزاج پیدا کرو، خدمت کرو والدین کے۔ استادوں کے پاس کراتے ہو، پیر آ جاتا ہے کبھی تو پیر کے سر میں تیل لگاتے ہو، دن پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا کبھی تم نے اپنے ماں باپ کے پر کرا؟ کیا تم نے اپنے ماں باپ کے سر میں کبھی تیل لگایا؟ یاد رکھو کسی کے مرتبے میں آ کر بے اعتقادی کے شکار ہو جانا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اب ترتیب کو یاد رکھو، سب سے بڑا مقام والدین کا، پھر اس کے بعد استاد کا، پھر اس کے بعد پیر کا درجہ ہے۔ پیر کے استاد کے درجے کو ماں باپ سے بڑھا دینا یہ بے اعتقادی
یہ افراط و تفریط کے راستے پر چل پڑنا ہے. اس لیے والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو. دعائیں ابھی میں نے موسیٰ کا قصہ سنایا تھا، ابھی اس قصے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. دعا کرو. قرآن نے دعا تک سکھائی اپنی مقدس کتاب میں. دعا کیسے کرنا چاہیے وہ بھی سکھایا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے وہ چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا ہے. اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان پر رحم فرما. اس کے بعد 8واں گناہ شراب پینے کا گناہ. ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہے کہ بعد میں نشے میں مست ہو جاتا ہے نا، تو بیوی اور ماں کا فرق ختم ہو جاتا ہے، بیٹی اور بیوی کا فرق ختم ہو جاتا ہے. ایسے واقعات موصول ہوتے ہیں. شراب یہ وہ گناہ ہے جس سے روح بھی متاثر ہوتی ہے اور اس سے جسم بھی برباد ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری آ جاتی ہے، کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں اور نس رگ کمزور ہو جاتی ہے آدمی کی. اس لیے یہ وہ گناہ ہے جو روح اور جسم کو یکساں طور پر نقصان پہنچاتا ہے. یہ گناہ شراب کا، اور ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہے وہ اس میں داخل ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب دھسا دیا جائے گا، میری امت کے کچھ افراد کو زمین میں دھسا دیا جائے گا جیسے قارون کو دھسا دیا گیا، اور شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، مسخ ہو جائیں گی شکلیں. پتھروں کی بارش ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی. حضور نے پوچھا کون؟ حضور نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا حضور وہ کن پر آئے گا؟ کہا جب گانے والیوں اور گانوں اور شراب پینے والوں کی کثرت ہوگی تو پتھروں کی بارش کا عذاب نازل ہوگا، زمین میں دھسانے کا عذاب نازل ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ شکلیں بگاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، بندر بنا دیں گے، خنزیر بنا دیں گے، جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دیں گے. یہ نو گناہ ہے جس سے آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں آج کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان گناہوں سے توبہ کرو. 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کروں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا تعلیمی سال شروع ہوا تھا شوال سے. گزشتہ رمضان میں ماشاءاللہ ساتھیوں نے بہت بڑھ چڑھ کر تعاون کیا مسجد کا، مدرسے کا، اور سب کی دعاؤں تعاون محنتوں سے کمیٹی کے ذمہ دار عوام اور محلے کے ذمہ دار سب نے مل کر کے ماشاءاللہ دستار بندی کے جلسے کو بہت اچھا نبھایا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور گزشتہ سال رمضان میں چندہ بھی ہوا تھا. اخراجات دن بدن بڑھ رہے ہیں. ہم تمام محلے والوں کا کمیٹی کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ اپنے تعاون کو اسی طرح جاری رکھیں اور آپ کا جو ہے اس خدمت میں حصہ ہوگا. اللہ دونوں جہاں میں اجر عظیم رمضان کا چندہ ہوگا اسی وقت تفصیلات عرض کی جائیں گی. ایک آخری میں اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے بہت پہلے مولانا خالد بیگ ندوی صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے یہ NARCOCAA کے تعلق سے کچھ بیداری کی باتیں کہی تھی. ڈاکومنٹ درست کر لینے کی بات اور پھر پوری تفصیلات کے ساتھ کہ ہندوستان کا قانون کب بنا. آج دوپہر میں باقاعدہ میرا ایک بیان اسی موضوع پر ہوا شامانہ گارڈن کی جامع مسجد میں، تقریباً 1 گھنٹے کا بیان. اس میں NARCOCAA اور پھر ووٹر ID، پھر 2024 کے الیکشن کی ترتیب، وہ ساری باتیں وہاں آئی. یہاں بھی ذمہ داروں کا بھی حکم ہے. اور ویسے میں بھی سوچ کر آیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جب یہ ریاست کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ
دستاویز بنانے کی، ڈاکومنٹ، ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ وغیرہ کے بنانے کے لیے کئی مرتبہ یہاں کیمپ لگائے اور بیداری پیدا کی، نوجوانوں نے خدمت کی۔ اب پھر 2024 کے الیکشن سے پہلے یہ بہت خوشی کی بات ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پورے ملک میں 2024 میں کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ یہ چھوڑیے، یہ سب ذمہ دار بھی غور کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں سب، لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہمارے اکابر پورے ملک کے آج بھی شب برات میں ہم یہاں تسلی سے بیٹھے ہیں، شہر کے بڑے بڑے اکابر ملک کے مختلف خطوں کی خاک چھان رہے ہیں اور وہ دعا بھی کر رہے ہیں اور تدبیر کے درجے میں کیا کیا کر سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمارا ووٹر آئی ڈی بنا لینا ہے اور پھر ہیلپ لائن فون میں ہے، اگر کسی کو ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ماشاءاللہ، وہ بنائے اور پھر جو ہے بعض نوجوانوں کا یہ ارادہ ہے، انشاءاللہ اعلان بھی کیا جائے گا کہ وہ ہر دن مغرب سے عشاء تک انشاءاللہ وقت دیں گے۔ جس کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا اعلان تھا اس وقت بھی کیا گیا، ہمارے اجتماع کے موقع پر جس ترتیب پر کام ہوتا ہے وہ گھر گھر فرد فرد کی ترتیب پر کام ہوتا ہے کہ ہمارے اس مجلس سے جڑے ہوئے کتنے گھر ہیں اور کتنے جو ہے 18 سال سے اوپر کی عمر والی کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے مرد ہیں، کن کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، کن کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو اس میں کرپشن ہے، اسپیلنگ اگر غلط ہے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جس کے پاس نہیں ہے اس کے بنانے کا کیا پروسیجر ہے، اور پھر ووٹر لسٹ میں چیک کرنے کا کیا پروسیجر ہے، اگر ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو اسے پھر ایڈ کرنے کا کیا پروسیجر ہے، وہ پوری اس میں تفصیلی بحث آ چکی ہے۔ لیکن اس کے تعلق سے کام یہ کرنا ہے کہ گھر گھر پہنچ کر فرد فرد تک پہنچ کر یہ کام کرنا۔ دوسرا، این آر سی کے تعلق سے سب سے اہم، اتھینٹک اور مستند ترین جو دستاویز ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ اس وقت انگریزی کا وہ مسودہ جو حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہے، اور یہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے، آپ کو میں ایسا لگتا ہے کہ میں راس پاش کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بھروسہ دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس قانون کو ہمارے شہر کے بعض اکابر نے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک حرف پڑھا ہے۔ اسے ہم نے خود پرنٹ نکال کر کے پڑھا نہیں ہے، اسے نیٹ سے گوگل سے نکال کر کے ہم نے پڑھ لیا ہو، ایسا نہیں، تعلیم علمی کی ہے، ذاکرہ تلمس طے کیا ہے تاکہ امت کی پوری قوت کے ساتھ رہبری کی جا سکے۔ اسی لیے یہ دستاویز جو آپ کے ہیں، ووٹر آئی ڈی ہے، آدھار کارڈ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس کی تفصیلات اس سے پہلے کی گئی تھی، اس کا یہ کر لے۔ پھر جو خاص طور سے برتھ سرٹیفکیٹ کو بنیاد بنا کر کے اپنے سارے ڈاکومنٹ کو اس سے ملایا جائے۔ یہ ہو جانے کے بعد تمہاری جو جائیداد ہے، گھر ہے، تمہارا دکان ہے، تمہارا کوئی پلاٹ ہے یا فلیٹ ہے، اس کے کاغذات کو اس کی اسپیلنگ سے ملایا جائے۔ حضرت نے کہا تھا نا خالد ایک سب ندوی جاؤں کہ آسام میں 40 لاکھ لوگ کا جو مسئلہ ہوا تھا، اس میں سے کئی لاکھ لوگوں کے پاس دستاویز تھے، کاغذات تھے، لیکن اسپیلنگ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے خطرے میں آ گئے، اور جو 8-5 ہزار میں تمہارا ڈاکومنٹ بن سکتا ہے، تو یہ لاگو ہو جانے کے بعد 5 لاکھ میں بھی بننا مشکل ہے۔ اسی لیے اس میں کوتاہی نہ کرو، یہ اس وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ اور ووٹ ڈالنا دوسرے لوگوں کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اس ملک میں، یہ ہماری زندگی کے تحفظ پر سوالیہ نشان ہے، ہمارے وجود کا مسئلہ بن گیا۔ اور ووٹنگ کے دن ووٹ ڈالنا فرض ہے، پہلے واجب تھا تو فرض ہے، اور فرض بھی فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے کہ تو سب نماز جنازہ پڑھ لی تو سب کے ذمہ سے اتر گئی، نہیں،
مدارس کے ذمہ دار، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار اور ہر شعبے میں کام کرنے والے صف اول کے ذمہ دار متفکر ہیں، وہ پوری ملت جس پر اس کی نشاندہی کرے گی ہم اس کو ووٹنگ کریں گے۔ 100% پولنگ اس کی ہم صدا لگا رہے ہیں اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بیداری آئی ہے، اس وقت 100% پولنگ کروانا، ووٹ کو تقسیم ہونے نہ دینا، گاڑیوں کا، کاروں کا، آٹوں کا انتظام کر کے لے جا کر بوتھ تک، اس بوتھ سے کتنے ووٹ جڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی بستر پر سویا اٹھ نہیں سکتا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ کہ ان کو لے جاؤ، بستر کے ساتھ لے جاؤ، لے جا کر ووٹ ڈلواؤ، ہار جیت چھوڑو، اس مسئلے سے اوپر آؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ناسی کے تعلق سے بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ آپ اپنے دستاویز ٹھیک کر لو۔ یہ ناسی آتا ہے نہیں آتا ہے وہ چھوڑو۔ جیسے مولانا نے یہ بھی بتایا تھا مولانا ساجد صاحب نے کہ جب ڈاکومنٹ بنانے کی بات ہم نے کہی تو لوگوں نے یہ بات اٹھائی کہ ہم ڈاکومنٹ نہیں دکھائیں گے، ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو مولانا نے کہا بھائی ٹھیک ہے دکھاؤں گا تو میں بھی نہیں، لیکن بنا تو لو، تمہارے لیے نقصان کیا ہے؟ بنا کر رکھ لو، نہ دکھانا اور بات ہے۔ اسی لیے اس کی طرف توجہ دو اور اس کو دنیا کا سمجھو، یہ نبوت کا شعبہ ہے، یہ نبوت کا شعبہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو آدمی امت کے اجتماعی ذمہ داریوں کا اہتمام نہیں کرتا وہ تہجد گزار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ہماری نبوت کے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا